اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق مت بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تو سورہ مائدہ کا مزاج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ رحم اور بہت زیادہ نرمی، یہ ذکر ہمیں کم مل رہا ہے۔ زیادہ تر اس میں ہمیں ایک حاکمانہ انداز مل رہا ہے، اور یہ حاکمانہ انداز یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ انداز طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مبلغانہ انداز، جب لوگوں کو دین کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے جب دین کو نافذ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو نفاذ کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ مبلغانہ انداز ڈیفرنٹ ہے، حاکمانہ انداز بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اور یہ ہم خود بھی دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ایک کسی کی طرف سے انویٹیشن آتا ہے، اس کی زبان ڈیفرنٹ ہوتی ہے کہ اٹس اے پلیجر فار اس، ہمارے لیے عزت افزائی ہے کہ آپ آئیے، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے اندر ایک کورٹ سے سمن آتا ہے، اس میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ ہم عزت افزائی محسوس کریں گے، پلیز آپ کورٹ میں تشریف لائیے، ہمیں بڑی خوشی ہوگی آپ سے مل کے، وہ یہ نہیں لکھ رہے ہوتے، وہ سمن آتا ہے بس۔ بلکہ شاید اگر آپ کو پتہ ہو کہ جب رائل فیملی جو ہے، جو انگلینڈ کی رائل فیملی ہے، ان کے ہاں کوئی رائل ویڈنگ جب ہوتی ہے، اس کا جب انویٹیشن جاتا ہے، اس میں وہ انوائٹ نہیں کرتے، کوئین کی طرف سے آرڈر آتا ہے کہ آپ آ کر شامل ہو جائیے اس شادی کے اندر۔ تو لہٰذا یہاں بھی وہ انداز ہم سمجھ جائیں کہ یہاں پر انداز ابھی دین کو نافذ کرنے کا ہے، تو حاکمانہ انداز ہے۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، لکل مقام مقال، ہر مقام کا ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا۔ جہاں نرمی سے بات کرنی چاہیے وہاں نرمی سے بات کرے۔ جب انسان کو سمجھا رہا ہوتا ہے یا کوئی سب آرڈینیٹ ہوتا ہے تو وہ نرمی سے ہی بات کرے گا، لیکن جہاں پوزیشن آف پاور میں ہے تو پھر پاور کے ساتھ بات کرے گا۔ آپ اپنی مثال لے سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کسی بڑے عہدے پر لگی ہوئی ہوں، یا آپ بڑی باعزت ہوں، کوئی ٹیچر ہوں کہیں پر، تو وہاں آپ کا اپنا ایک روب ہوگا، اپنا دبدبہ ہوگا، آپ کو اپنے مقام کے حساب سے بات کرنی ہوگی۔ آپ لوگوں کے آگے بچ نہیں سکتی، آپ کا مقام، عزت کم ہو جائے گی اس کی وجہ سے۔ تو انسان اس مقام کے شایان شان ایکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کتنے بھی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہوں، جب اپنی ماں کے سامنے جائیں گی تو کیا بن کر جائیں گی؟ بڑی عہدیدار بن کر جائیں گی؟ نہیں، ماں کے سامنے تو پھر عاجزی کے ساتھ جانا ہے، ان کے آگے تو سر جھکا کر جانا ہے، کندھے جھکا کر بیٹھنے ہیں۔ تو وہاں اکڑ نہیں دکھائی جا سکتی جہاں نرمی کی ضرورت ہے، اور جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں نرمی نہیں دکھائی جا سکتی۔ یہ بھی تو عدل ہی ہے، یہ بھی تو دراصل جسٹس ہے۔ تو اب یہاں پر ہم وہی انداز دیکھ رہے ہیں کہ انداز میں تحکم ہے، انداز کے اندر آرڈر ہے۔ اور یہاں کہا گیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست رفیق مت بناؤ، ایک دوسرے ہی کے وہ دوست ہیں، اور جو یہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جیسا کہ ہم مدینہ کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں، اسلام سے پہلے وہاں پر اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، جو مشرق قبیلے تھے جو بعد میں ایمان لائے، اور یہود کے بھی قبیلے موجود تھے۔ بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ تین میجر قبیلے تھے۔ تو اوس اور خزرج کے اپنے باہمی تعلقات یہود کے ساتھ تھے، جیسا کہ ہوتا ہے ایک پلورلسٹک سوسائٹی کے اندر۔ معاشرتی کاروبار تھے، معاشرتی روابط تھے، اور اسلام کے بعد بھی برقرار رہے۔ اسلام کو کوئی ایشو نہیں ہے پلورلسٹک سوسائٹی کے اندر۔ آبویسلی اگر گورنمنٹ اسلامی ہے، حکومت اسلامی ہے، تو شہری جو ہیں وہ اپنے اپنے دین پر عمل کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تعلقات خوشگوار ہونے چاہیے آپس میں۔ تو لہٰذا یہ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ تعلقات تو تھے، لیکن مسئلہ کیا تھا کہ اسلام سے پہلے وہ یہود سے ایک دوسرے کے خلاف مدد مانگا کرتے تھے۔ اوس اور خزرج میں جنگ رہی، لڑائیاں رہی تھیں آپس میں، تو وہ اس میں مدد کے لیے کس کے پاس جاتے تھے؟
وہ یہود کے پاس جایا کرتے تھے، ان کو لک اپ کیا کرتے تھے۔ تو اس سے اب روک دیا گیا ہے کہ اوس اور خزرج تم اب مسلمان ہو، تمہاری یہ شناخت بن گیا ہے اسلام۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف کسی غیر مسلم کو مددگار نہ بنائے۔ اگر اسلامی تو نہیں کہنا چاہیے، اگر مسلمان ملکوں نے اللہ کا یہ حکم مانا ہوتا تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا کہ ایک دوسرے کے ہاتھوں ہی کٹ مر رہے ہیں۔ تو مسلمان غیر مسلموں کو ایک دوسرے کے خلاف مددگار نہ بنائیں۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہوا بھی یہ کہ یہود کی اسلام دشمنی کھل کر سامنے آ گئی۔ نجران میں اور عرب میں مختلف علاقوں میں عیسائی بھی رہا کرتے تھے، خالی اب یہود تو نہیں تھے۔ دیکھیں یہود کہاں تھے؟ بیسکلی مین مدینہ کے اندر، لیکن عرب میں مختلف جگہوں پہ کرسچنز کے پاکٹس موجود تھے، اور نجران کا علاقہ یہ کرسچن علاقہ تھا، اور یہ بنو تغلب وغیرہ قبائل کے ہم کو نام ملتے ہیں کہ جو کہ عیسائی قبائل تھے، اس لیے کہ عیسائیوں نے آ کے بہرحال یہاں تبلیغ کری تھی اور بہت سے لوگ عیسائی بن گئے تھے۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں ہم جانتے ہیں، زمانہ جاہلیت ہی میں وہ تو عیسائی بن گئے تھے۔ تو اب یہ جو مختلف عرب کے قبائل تھے، یہ عیسائیوں کے ساتھ بھی آپس میں ان کے کوئی گٹھ جوڑ ہوا کرتے تھے۔ اب یہ جو خاص طور پہ جو مدینے کے رہنے والے جیوز تھے، ہم نے کہا نا کہ اوس اور خزرج لک اپ کیا کرتے تھے ان کو۔ کیوں لک اپ کرتے تھے؟ دیکھیں کوئی بھی کسی بھی معاشرے میں اگر کوئی اپنا مقام بناتا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جو اس نے اپنا مقام بنایا ہوتا ہے۔ جو پاور کسی کے پاس آتا ہے، طاقت آتی ہے، تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا۔ انفلوئنس کیسے ان کا تھا اتنا زیادہ؟ there was a ریزن یہ تھا کہ یہود کے پاس پیسہ تھا، ان کے پاس لٹریسی تھی، اس لیے کہ اہل کتاب میں پڑھنے لکھنے کا رواج تھا۔ بنو اسماعیل تو امی تھے، وہ تو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے، اور جن امتوں میں کتاب ہوتی ہے ان میں بہرحال کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے پڑھنے لکھنے کا رواج ہوتا ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں ہماری نانیاں دادیاں اسکول پڑھی ہوئی نہیں تھیں لیکن قرآن تو پڑھی ہوئی تھیں، تو کچھ نہ کچھ پڑھنا تو آتا ہی تھا۔ پھر یہ ہتھیار بنایا کرتے تھے جو یہود تھے، ان کا جو پیشہ تھا، جو پروفیشن تھے ان کے، ان میں سے ایک تھا ویپنز کا بنانا۔ ہتھیار یہ بناتے تھے، سونار یہ تھے، گولڈ کا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا، اور تیسری چیز قرضے دیا کرتے تھے، سودی قرضے۔ تو یہ ان کا یعنی ایک معاملہ تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہتھیار یہ بناتے تھے، تو جو ہتھیار بنائے گا وہ کیا چاہے گا؟ ہتھیار بکیں، تو امن ہوگا تو ہتھیار بکیں گے۔ تو ہتھیار بیچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ جنگیں ہوں۔ تو یہ باقاعدہ جنگیں آرکسٹریٹ کروایا کرتے تھے اوس اور خزرج میں۔ ان کا نسب العین تھا کہ اوس اور خزرج میں امن نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے پیٹ کا معاملہ تھا۔ اب آپ 2+2 کرتے رہیں، ایکسٹراپلیٹ کر لیں آج کے حالات پر، اس کو کوئی فرق نہیں ہے، سیم۔ اچھا جناب، اب ہتھیار تو یہ بیچا کرتے تھے، تو یہ کیا چاہیں گے کہ جنگیں ہوں۔ اب ہتھیار کہاں سے خریدیں گے؟ ان سے خریدیں گے آ کر۔ اوس بھی ان سے خریدیں گے، خزرج بھی ان سے خریدیں گے۔ اوس خزرج کو کیا چاہیے تھا؟ اپنے ہتھیار خود بناتے۔ جب اپنے ہتھیار خود بناتے تو حالات ڈیفرنٹ ہوتے، لیکن نہیں، ان کی کاہلی، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، چلو وہ ایک الگ ٹریجڈی ہے۔ اب جب ہتھیار خریدنے تھے تو ہتھیار خریدنے کے لیے کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے۔ پیسہ تھا نہیں اوس خزرج کے پاس۔ کس کے پاس تھا؟ یہود کے پاس۔ وہ ان کو سودی قرضے دیا کرتے تھے۔ کچھ بدلا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں بدلا، سیم۔ تو یہود کے تو کہتے ہیں نا کہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں تھی۔ جتنی زیادہ جنگ کی آگ بھڑکتی اوس اور خزرج میں، اتنا یہود کا مال بڑھتا، اتنی ان کی سیلز بڑھتی، اتنا ان کا کاروبار چمکتا، اور پھر علم کا بھی روب تھا ان کے اوپر۔ تو دولت کا، ذہانت کا، قابلیت کا، مدد کا سارا دار و مدار اور سارا روب کس کا تھا؟ یہود کا تھا۔ اچھا، اب اسلام ایک نیا فورس، ایک نئی طاقت بن کر ابھر رہا تھا مدینے کے اندر، لیکن بہرحال مدینے میں آ کر اسلام کو ابھرتے ابھرتے وقت لگا۔ بیج پڑتا ہے تو درخت بننے میں وقت لگتا ہے۔ کھینچ کے درخت کو تو ہم بڑا نہیں کر سکتے نا، کہ بیج کو کھینچا تو وہ درخت بن گیا، ایسے تھوڑی کوئی ہوگا۔ ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم۔ تو وقت درکار تھا۔ بہرحال اسلام آہستہ آہستہ طاقت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو ابھی اسلام
ان کی ٹکر پہ نہیں آیا تھا، ابھی ایوالو ہو رہا تھا۔ اس پس منظر میں دیکھیں تو یہ بہت بڑا تقاضا آیا تھا اسلام کی طرف سے، اوس اور خزرج سے اور باقی مسلمانوں سے، کہ وہ موالات کا تعلق یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ ختم کر دیں، ایک دوسرے کے خلاف مدد نہ مانگیں۔ اور یہ بات ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ ولی بنانے سے مطلب کیا ہے کہ دین میں ان کو رول ماڈل نہیں بناؤ گے، اور دین کے معاملے میں ایک دوسرے کے خلاف ان سے تم مدد نہیں لوگے، اپنے دین والے کے خلاف تم ان سے مدد نہیں مانگو گے۔ اس سے روکا گیا ہے بیسکلی، ان دو چیزوں سے، دین میں رول ماڈل نہیں بنانا، ایک دوسرے کے خلاف مدد میں ان کو نہیں پکارنا۔ تو یہ ان سے کہا کہ یہ تو موالات کا تعلق اب ان سے نہیں رکھنا، ساری وفاداری اسلام کے ساتھ ہوگی۔ تو آپ دیکھیں رسک تھا کہ نہیں تھا، بہت بڑا رسک تھا کہ اگر اسلام طاقت نہ پکڑ سکا اور یہ تحریک کسی وجہ سے ناکام ہو گئی یا دم توڑ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو کسی نے فیوچر تو نہیں دیکھا تھا نا کہ اسلام کیا طاقت بن جائے گا، ابھی تو معاملہ ایوالو ہی ہو رہا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو کیا خیال ہے ہمارا؟ مومنوں نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے وہی کیا جو اللہ نے کہا، ساری وفاداری اسلام کے ساتھ وابستہ کر لی۔ اور یہ مومن کا معاملہ ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں اس کا کیلکولیٹنگ مائنڈ نہیں ہوتا، پتہ ہے اس کو دنیا تھوڑی ہے، اور اسلام ویسے بھی آخرت کی دنیا دکھا کر جذبہ جہاد اور جذبہ قربانی پیدا کرتا ہے کہ فکر نہیں کرو، دنیا میں کچھ نہ بھی ملا تو کیا ہوا، اور میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے اس کے اندر۔ ہم نے کچھ کوششیں کریں، ہم نے کچھ قربانیاں دیں، کیا پتہ ہمارا ایفرٹ دنیا میں پھل لائے یا نہ لائے، کوئی بات نہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہم کامیابی کے پجاری نہیں ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں کچھ نتیجہ نکلے نہ نکلے، مومنوں کو اللہ نے اطمینان دلا دیا کہ بہت خوبصورت جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ خندق جب ہوئی تھی، جنگ خندق، تو خندق کھودتے ہوئے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک جملہ مسلمان کہتے تھے تو اگلا مصرع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈ کیا۔ تو کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ کوئی عیش نہیں ہے مگر آخرت کا عیش، کوئی دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، وہ تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم فاغفر للمہاجرین والانصار، اللہ بس تو بخش دے مہاجرین کو اور انصار کو۔ تو ایمان نے تو ترجیحات ہی بدل دی تھیں۔ اچھا، پھر ایک اور کیا فیکٹر ہوا تھا کہ اب مدینے کے مسلمان یہودیوں سے ڈس ایلیوژن بھی ہونے لگ گئے تھے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ اہل کتاب نے کیسی بدتمیزی کری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیسی دشمنی کا مظاہرہ کیا، سارے ونیر ہٹ رہے تھے ان کے اوپر سے، چہرے ان کے بے نقاب دراصل ہو رہے تھے۔ تو لہٰذا وہ پھر اپنی ساری لائلٹیز اسلام کے ساتھ وابستہ کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ مومنوں نے اچھی طرح ان کو پہچان لیا تھا، لیکن سب تو ایسے نہیں تھے، اوس اور خزرج والے بھی۔ منافق تو یہودیوں ہی کے ساتھ زیادہ خوش رہا کرتے تھے، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے۔ دراصل اہل کتاب و منافقوں میں جو چیز مشترک تھی، جو کامن ان کا ایم تھا، وہ تھا اسلام کو گرانا، اسلام کی دشمنی۔ تو لہٰذا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو ناکام کرنے کے لیے مشن میں وہ برابر کے شریک تھے۔ تو جب فارملی قرآن نے کہہ دیا کہ دین کے معاملات میں تم یہود کی بات نہیں سننا، عیسائیوں کی بات نہیں سننا، ان کو اپنا رول ماڈل نہیں بنانا، نہ ایک دوسرے کے خلاف ان سے مدد لینا، تو روایات میں آتا ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ انصاری تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں ان سے موالات چھوڑتا ہوں۔ کلیئر کہہ دیا کہ انہوں نے کہ میں نہیں موالات کروں گا ان سے۔ اب اس موقع پر عبداللہ بن ابی بولا کہ میں تو ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، مجھ کو تو دوائر کا خوف ہے، اگر حالات بدل گئے تو کیا ہوگا، اگر مکے والوں نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا، اگر مکے والوں کو فتح مل گئی تو ہم کہاں جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، آئی ڈونٹ کیپ آل مائی ایگز ان ون باسکٹ، جس کو ہم کہیں نا، کہ میں تو اپنے آپ کو اچھی طرح انشور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تو اسلام ناکام ہو گیا تو میرے پاس کوئی جائے پناہ ہونی چاہیے۔ اس نے کہا نہ، میں تو تعلقات رکھوں گا یہود کے ساتھ،
میں نہیں توڑنے والا. تو اسی مائنڈ سیٹ کو آگے اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے. فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. تم دیکھتے ہو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. سمجھ آئی آپ کو بات؟ اب کانٹیکٹ سمجھ آیا؟ تو فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. مگر بعید نہیں، کچھ دور نہیں کہ اللہ جب تم کو فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جس کو یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے. تو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا جن کے دلوں میں مرض ہے، دنیا پرستی کا، پیسے کا، کامیابی کا مرض ہے، شبہات کا مرض ہے. تو شہوات اور شبہات مل کر دل کو بیمار کرنے والے دو فیکٹرز ہیں. ایمان اور امن دل سے لے جاتے ہیں کیا؟ ڈاؤٹس اور ایپیٹائٹس. دل پریشان رہتا ہے. اسلام میں آ کر بھی چین نہیں ملا تھا منافقوں کو، تو ہر وقت دل ڈرتا رہتا ہے، ٹینشن لگا رہتا ہے، اب یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اب وہ ہو گیا تو کیا ہوگا، واقعی ہم نے قرآن پر عمل کر لیا تو کیا ہوگا. تو منافق تو اتنا ڈرا کرتے تھے کہ اگر ہم نے اپنی 100% وفاداریاں اسلام کے ساتھ کر لیں اور پھر اسلام کو اقتدار نہیں ملا، پھر اسلام سکسیس سٹوری نہیں بنا تو ہمارا کیا ہوگا، ہم تو مارے گئے. تو لہٰذا وہ یہ کہتے تھے کہ عقل مندی اس میں ہے کہ اہل کتاب سے دوستیاں برقرار رکھی جائیں، اسکیپ روٹ کھلا رکھا جائے. اسلام پر آفت آئے گی تو ہم اسلام چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ہم ان کے پاس پناہ لے لیں گے، ہم کہہ دیں گے ہم تو کوئی پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے، ہم تو ایسے مسلم ان نیم تھے، ہم تو مسلمان ویسے ہی نہیں ہونا چاہ رہے تھے، ہم تو پہلے ہی تم کو ایڈمائر کیا کرتے تھے، ہم تمہارے ساتھ لائل تھے. تو لہٰذا یعنی منافق کے لیے اللہ کی خاطر قربانی کا کوئی کانسیپٹ دور دور نہیں ہے. وہ ایک پیسہ نہیں چھوڑے گا دنیا کا، نہ جان قربان کرنا تو چلے بہت دور کی بات ہے، نہ مال قربان کرے گا، نہ خواہش قربان کرے گا. قربانی دینے کا تو وہ سوچے گا جس کو آخرت پر یقین ہے، اللہ رسول کے وعدوں پر یقین ہے. بھاگنے کا اور بچانے کا وہ سوچے گا جس کو اللہ رسول کی باتوں پر کچھ بھی یقین نہیں ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پریڈکشن فرمائی ہے فَعَسَى اللَّهُ کہہ کر، وقت کے ساتھ یہ پریڈکشن صحیح ثابت ہوئی. ابھی تو عسا فرمایا شاید ایسا ہو، لیکن یہ حقیقت ثابت ہوئی. عسا کے بارے میں ایک بات ہم جان لیں کہ جب عسا یعنی شاید، ہو سکتا ہے، امید ہے، جب اللہ کسی ارادے کا اس طرح اظہار فرماتا ہے عسا کہہ کر، اس کا مطلب ہے ایسا ہی ہوگا. اللہ نے اپنے اوپر اس کو واجب کر لیا ہے. تو پھر ہوا یہ جو کافر انشورنس لی ہوئی تھی منافقوں نے، وہ تو الٹی ان کے گلے کا پھندا بن گئی. اہل کتاب کا زور ٹوٹنے لگا، یہود کا زور ٹوٹ گیا، وہ کہیں کے نہ رہے، کوئی جلا وطن ہو گئے، کسی کے ساتھ جنگیں ہو گئیں، وہ مارے گئے، ان کی سارے جو اسٹرانگ ہولڈز تھے وہ ختم ہو کے رہ گئے. اور ہم جانتے ہیں کہ مشرکوں کا زور بھی ٹوٹ گیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ اب یہ منافق جو ہیں یہ کہیں کے نہ رہے. اور ہوتا یہی ہے، دیکھیں جو مشکل وقت میں وفادار نہیں ہوتا کامیابی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. بات تو ساری یہ ہے کہ when the going gets tough, when the chips are down، تب کیا معاملہ کیا. تو اسلام کو فتح ملی، خاص اللہ کی مدد آئی، چاہے کوئی دنیاوی اسباب ہوں یا نہ ہوں. تو آج بھی 100% وفاداری ہم اللہ کے ساتھ کر لیں، مسلمانوں ہی کو اپنا ہم رول ماڈل بنائیں. تو یہ اللہ نے بات فرمائی ہے یہاں پر کہ عنقریب یہ جو اپنی طرف سے بڑا اپنے آپ کو انشور کر رہے ہیں، یہ بہت افسوس کریں گے، سخت پچھتائیں گے کہ یہ ہم نے کیا غلطی کری. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ.
اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام اور نامراد ہو کے رہے۔ اچھا، یہ نادمین کو تھوڑا سا اور سمجھ لیں۔ جو قاتل تھا آدم علیہ السلام کا بیٹا، وہ نادم ہوا تھا، اصبح من النادمین آیا تھا نا۔ کس بات پہ نادم ہوا تھا؟ کہ میں نے قتل کیوں کیا، اس بات پہ نہیں، کہ میں نے جرم چھپایا کیوں نہیں، چھپا کیوں نہ سکا، اس پہ۔ تو یہ جو نادم منافق ہوتے کس بات پہ کہ ہم پکے مومن کیوں نہیں بن گئے، اس بات پہ نہیں۔ ان کو ندامت کس بات پہ، افسوس کس بات پہ، پچھتاوا کس بات پہ بعد میں ہوا تھا کہ بھئی وننگ ٹیم تو اسلام تھا، وننگ ہارس تو اسلام تھا، ہم نے اس پر کیوں نہ بیٹ کیا۔ یہ تھا ان کو افسوس کہ ہم بھی پھر کامیاب ہوتے، ہم کو بھی عہدے ملتے، ہماری بھی شان ہوتی۔ اس لیے نہیں کہ ہم نے کیا منافقت کے مظاہرے کیے ہیں، اس پہ شرمندہ کوئی نہیں تھے۔ اگر منافقت پر شرمندہ ہوتے اللہ معاف کر دیتا ان کو۔ وہ دنیا ہاتھ سے جانے کا غم تھا ان کو کہ ہم کو وہ مقام نہیں ملا جو کہ ابو بکر کو اور عمر کو اور عثمان کو اور علی رضی اللہ عنہم کو مل گیا۔ یہ بات تھی۔ اچھا، اب آگے والا جو مضمون ہے وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان پھر ایسے موقع پہ کہیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو کہ بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ کون قسمیں کھاتا تھا؟ اپنے ایمان کے دعوے کون کرتا تھا؟ منافق۔ دیکھیں، جو اپنے ایمان کی پختگی کے دعوے کرے اور اس پر خوب قسمیں کھائے، اس کا مطلب ہے اسے نفاق کا پردہ ڈالا ہوا ہے، اپنے نفاق پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ورنہ جو کمیٹڈ ہوتا ہے اس کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو بار بار یہ ری آئٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم تو بہت سچے ہیں۔ سچے کو نہیں کہنا پڑتا میں بہت سچا ہوں، جھوٹا قسمیں کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں بہت سچا ہوں۔ مومن اٹھتے بیٹھتے نہیں کہا کرتے تھے، ابو بکر اٹھتے بیٹھتے نہیں کہتے تھے کہ میں تو مومن ہوں، اللہ کی قسم میں تو مومن ہوں۔ ان کا عمل گواہی دے رہا تھا کہ وہ مومن ہے، کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ منافق ہر مشکل موقع پر بھاگ جاتا تھا۔ مومنوں کو حیرت ہوا کرتی تھی کہ دعوے تو بہت کر رہے تھے، اب کیسے ہاتھ چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سزا یہ دی منافقوں کو کہ جو انہوں نے آسان وقتوں میں اچھے اچھے اعمال کیے تھے، آسان وقتوں میں جو کام انہوں نے کیے تھے، یعنی مسجد نبوی میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پہلے صف میں کھڑے ہو کر جو نمازیں پڑھی تھیں، وہ بھی اللہ نے سب ختم کر دی، سب ڈیلیٹ کر دیا ان کا اعمال نامہ، اس لیے کہ مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیا تھا۔ اللہ کو فیئر ویدر فرینڈس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو مشکل میں ساتھ نہیں دیتا، اللہ آسانی کے وقت ثواب بھی نہیں دیتا۔ دل ہلانے والی باتیں ہیں یہ ساری، ہم بھی سوچ لیں۔ لاکھ عبادت کرتے رہیں، اگر ہم اپنے دین کو مکمل طور پہ اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کرتے، ہاف ہم گاڈ پلیزر بن جاتے ہیں، گاڈ کانشیس ہیں، اور آدھے ہم پیپل کانشیس ہیں، تو پھر سوچ لیں یہ آدھا ایمان کہ جنت دلائے گا؟ آدھا نوٹ لے کر جائیں بازار کے اندر، ذرا چنے بھی نہیں ملیں گے، تو آدھے ایمان سے جنت خریدیں گے؟ نہیں ملے گی۔ جیسا بھی ہے، ہلکا پھلکا ہی صحیح، کمپلیٹ 24/7 زندگی کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ اعلیٰ ترین درجے کا نہ صحیح، چلو ایوریج صحیح، چلو لائٹ ہی صحیح، لیکن اٹ مسٹ کور آل ایسپیکٹس آف لائف۔ تب یہ دیکھیں کتنا افسوس ہے منافقوں کے حال پر کہ اللہ نے فرمایا فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور یہ آخر میں ناکام اور نامراد ہو کر رہے۔ عمل کرنے کی مشقت تو اٹھائی، تھکن ان کے حصے میں آئے گی، اجر نہیں ملے گا۔ عمل کا دروازہ کھلا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، چار ناچار زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اور چاروں ناچار کبھی جہاد میں بھی شامل ہو جاتے تھے۔ جب بہت تھو ہوتی تھی، لعنت ملامت لوگ کرتے تھے، تو چل بھی پڑتے تھے جنگ میں فوج کے ساتھ، لیکن اجر کا دروازہ بند ہے۔ عمل کا دروازہ کھلا ہے، اجر کا دروازہ بند۔ محنت کر رہے ہیں، قبولیت نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر مجھ کو بتائیں اور کیا بدقسمتی انسان کی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس خسارے سے اپنی پناہ میں رکھے۔ جیسا بھی ہو بس دعا کریں اللہ میرا ایمان انٹیکٹ ہو۔ دیکھیں ایمان جو ہے نا گھٹتا بڑھتا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے، لیکن ایمان تو رہنا چاہیے نا، اسی کے اندر تو
چھید نہ ہو جائے، وہ تو قائم رہے کم از کم۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ وہ مومنوں پر نرم اور کفار پر بھاری ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ارتداد کا ذکر کیا جا رہا ہے، مرتد کا، اپاسٹیٹ۔ اپاسٹیٹ کون ہوتا ہے؟ مرتد کون ہوتا ہے؟ جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا، پروفیس کر لیا اسلام اور پھر اس نے چھوڑ دیا۔ اچھا، ابھی جو مرتد ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، جو اپاسٹیٹس ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی کا ذکر ہو یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم کیٹیگریز دیکھتے ہیں۔ ایک کیٹیگری ہوتی ہے جس کا کہ ایکچولی ذکر ہے کہ اندرونی طور پہ دین کو چھوڑ دینا، مینٹلی ڈیٹیچ کر لینا دین سے اپنے آپ کو، ذہنی فاصلہ، دلی فاصلہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ اندرونی طور پہ جو مرتد ہو رہا ہے لیکن زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق، جی ہاں، ہپوکریٹ۔ تو ہپوکریسی بھی دراصل ایک طرح سے اپاسٹسی ہے۔ اچھا، اور دوسرا ارتداد، مرتد ہونا کیا ہے؟ کہ بیرونی طور پہ کھلم کھلا علی الاعلان دین کو چھوڑ دینا، باقاعدہ ڈکلیئر کر دینا کہ اب ہم اسلام پر عمل نہیں کر رہے، ایکس مسلم۔ تو پہلا ایک سمجھے کہ جو ہم نے ڈسکس کیا پرابلم، وہ کس کا ہے؟ منافق کا ہے۔ سمجھے منافق کون ہوتا ہے؟ انفارمل کافر، انفارمل کافر ہے۔ اور جو دوسرا جس نے باقاعدہ اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور اپنا ایک اس نے فیس بک کا پیج بنا لیا اور اس نے واٹس ایپ کا گروپ بنا لیا اور باقاعدہ ایک پلیٹ فارم بنا کر اس کا نام ہی لکھا ہے ایکس مسلم، یہ کون ہے؟ یہ فارمل کافر ہیں۔ یہاں سبھی کو خطاب ہے، دونوں کیٹیگریز کو، جو آگے بڑھ کر اور پیچھے لوٹ جائیں، دونوں سے خطاب ہے۔ اللہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور پھر کھینچ لیا، تو فرمایا کوئی بات نہیں، لوٹتے ہو تو چلے جاؤ۔ اللہ کے پاس ہیومن ریسورس کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ اور لوگ لے آئے گا، اور یہاں ان کی خوبیاں گنوائی گئی ہیں۔ تو یہ ان کو بھی بتا دیا کہ تم کوئی ایسے خاص چہیتے نہیں ہو، کوئی اتنے وی آئی پی نہیں ہو، جاتے ہو تو جاؤ، روٹن ایگز نو پرابلم، جاؤ۔ اور مسلمانوں کو بھی تسلی ہے کہ ان کے جانے سے دل چھوٹا نہ کرو، اللہ اور لوگ لے آئے گا، اللہ بہتر لوگ لے آئے گا۔ احد میں کیا ہوا تھا بتائیں؟ احد میں 300 منافق چلے گئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ 300 گئے ہیں، اللہ 3000 فرشتے نازل کر دے گا، بلکہ اللہ 5000 فرشتے نازل کر دے گا۔ سو واٹ، جانے دو ان کو۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کمزوری پہلے ہی نکل جائے تو اچھی ہے۔ ٹیمز کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ اے ٹیم ایز اسٹرانگ ایز اٹس ویکسٹ لنک، کمزور ترین فرد کے حساب سے ٹیمیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جتنا ویک ایک شخص ہوگا اسی حساب سے ٹیم کا اندازہ لگایا جائے گا کہ ٹیم کتنی مضبوط ہے یا کتنی کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں بتائی ہیں کہ یہ ہے ایک اسٹرانگ ٹیم ممبر کی علامتیں۔ اللہ ایسے لوگ لانے پر قادر ہے، اور حقیقت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے والے بدقسمت کی ٹوٹی کہاں کمن 2-4 ہاتھ جب کہ لبِ بام رہ گیا تھا کہ آپ کو پایا اور مومن نہ ہو سکے، تو کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں کیا ایک سے ایک اللہ تعالیٰ نے شخصیت
الحمدللہ پیدا فرمائی امام بخاری اور امام مسلم اور امام ابو حنیفہ، اور کون ایک سے ایک تابعی ہیں الحمدللہ، ایک سے ایک عالم، ایک سے ایک دین کے مددگار اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ تو کھوٹے سکے چلے گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو مسلمانوں کو بھی تسلی ہے کہ ایکس مسلم کے نام سے زیادہ پریشان نہ ہوا کریں، ہاں تبلیغ ضرور کریں، سمجھانے کی، واپس لانے کی کوشش کریں، لیکن ان پہ دار و مدار نہ کریں، ان پہ کوئی وہ خود ہی اتنے کمزور ہے، وہ کیا اسلام کی اسٹرینتھ کا سبب بنیں گے؟ تو اب یہاں خوبیاں بتائی ہیں، یہ حزب اللہ کی پہچان ہے، اور یہ تمام خوبیاں صحابہ میں تھیں جن کی وجہ سے ان کو رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو کیا یہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے والا گروپ جس کو یہاں بیان کیا گیا، جو ایلیٹ گروپ ہے یہاں پر، کیا اس کا داخلہ اب بند ہو گیا ہے یا یہ ایلیٹ کلب ابھی بھی کھلا ہوا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا ہم کو؟ اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مضارع استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ماضی استعمال نہیں کیا۔ فسوف یأتی کہا ہے اللہ نے، ان قریب اللہ لے کر آئے گا، ایسے لوگوں کو اللہ لے کر آئے گا۔ سوفا نے بتایا کہ دروازہ ابھی کھلا ہے، آئندہ بھی اللہ والے ہوں گے۔ اور ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، اس کی سند پہ تو تھوڑا سا محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن اتنی خوبصورت حدیث ہے، عجب ایمان اس کو کہا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ عجب ایمان کس کا ہے؟ عجب یعنی بہت حسین، بہت خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے پہلے تو کہا کہ اللہ کے رسول جانتے ہیں، خیر پھر جواب دیا کہ آپ کا ایمان، اوبویسلی رسول کے ایمان سے زیادہ حسین خوبصورت ایمان کس کا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کیسے ایمان نہ لاؤں گا، جبریل وہی لے کر آتے ہیں میرے اوپر، میں ان سے ملاقات کرتا ہوں، آپ کی تو معراج ہوئی تھی، آپ نے تو اپنی سر کی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کو دیکھا تھا، آپ نے فرمایا کہ میرا ایمان لانا اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اچھا، پھر سوچا صحابہ نے کہا کہ اچھا ہمارا ایمان عجب ایمان ہے۔ آپ نے کہا تم کیسے ایمان نہ لاؤ گے؟ تمہارے سامنے وہی نازل ہو رہی ہے، میں اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہوں، تم کیسے ایمان نہ لاؤ گے؟ تو پھر ان کا اچھا بھی آپ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کچھ لوگ ہوں گے جو بہت بعد میں آئیں گے، نہ مجھ کو دیکھا ہوگا اور نہ یعنی کہ صحابہ سے ملاقات ہوگی، چند اوراق ان کو ملیں گے، ان صفحات کو وہ پڑھیں گے اور پڑھ کر ایمان لائیں گے، یعنی قرآن ان تک پہنچے گا، وہ قرآن پڑھیں گے اور ایمان لائیں گے۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ اس میں شامل ہوں، عجب ایمان میرا اور آپ کا ہو کہ ہم نے تو نہ وہ زمانہ دیکھا، نہ وہ معجزات دیکھے، نہ ہم نے بدر دیکھی، نہ فرشتوں کے نزول کا ہم نے کوئی مشاہدہ تجربہ کیا، لیکن الحمدللہ جیسا بھی یہ کوئی ایمان کی تعریف نہیں کر رہے، لیکن تمنا تو دل میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مومن بنائے۔ تو اب یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو یعنی کہ میں اور آپ ہیں، یہ ہم ہیں، یہ بات کے آنے والوں کا بھی اس کے اندر ذکر ہے۔ تو بس اب پڑھتے جائیں اور ٹک لگاتے جائیں، اگر کوئی کوالیفیکیشن کم لگ رہی ہے اس میں سے تو حاصل کر لیں۔ یہ ایلیٹ گروپ میں شامل ہونے والے لوگ ہیں۔ اس کا نام کیا ہے اس ایلیٹ گروپ کا؟ حزب اللہ، حزب اللہ نام ہے۔ اب پلیز کسی اور حزب اللہ سے کنفیوز نہ کر بیٹھیں، ہم اس کی بات نہیں کی جا رہی، یہ اصل جینون ہے، اس کا تعلق نہ کسی جغرافیائی جگہ سے ہے، نہ کسی لیڈر سے ہے، اور نہ کسی خاص سلوگن سے ہے۔ یہ چائنا میں ہوں، امریکہ میں ہوں، پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، یہ چاند پر ہوں یا مریخ پر ہوں، یہ سب حزب اللہ ہیں، ایک جماعت ہیں، اور یہ اوصاف ہیں جن کی وجہ سے یہ حزب اللہ ہیں، اور جن میں یہ اوصاف ہوں گے، یہ کوالٹیز ہوں گی، اللہ نے چاہا تو وہ کبھی مرتد نہیں ہوں گے، نیور، کبھی منافق نہیں ہوں گے، کبھی پیٹ نہیں دکھائیں گے، کبھی مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیا خوبی ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے ان سے، یحبہم، کیا میں کہتی ہوں آنر ہے کہ اللہ محبت کرے۔ تو جب اللہ محبت کرتا ہے تو محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، اللہ مدد کرے گا، اللہ تسلیاں دے گا، ایک نیکی کا اجر بڑھا چڑھا کر دے گا، اللہ گناہ معاف کرے گا، اللہ نیکیوں کے راستے کھولے گا، اللہ گناہوں کے موقع دور کرے گا۔ بعض دفعہ مومن ٹیمپٹ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ خود ہی وہ موقع دور کر دیتا ہے۔ کیا پتہ بیچارے بعض لوگ جو ہیں وہ کوئی الٹی سیدھی ویب سائٹ پر جانے کی کوشش کر رہے ہوں، نہ پاس ورڈ ملے گا، کیا پتہ کمپیوٹر ہی جو ہے وہ کریش ہو جائے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، نہیں جا سکیں گے، ایسے بھی اللہ مدد کرتا ہے۔
کہ لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم گناہ میں شامل ہوں. انسان ہے نا، ٹیمپٹیشن ہے، نفس زور لگاتا ہے، شیطان ابھارتا ہے، برے دوست بعض دفعہ انکریج کر دیتے ہیں. جیسے کسی نے واقعہ سنایا کہ اللہ جانے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، پتہ نہیں کہیں کو ڈانس وانس ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی بڑا دل چاہا. ایک پاک سیرت کا پاک نوجوان، دوستوں نے بھی ٹیمپٹ کیا، دل چاہا، جوانی ہوتی ہے کہ چلو ہم بھی چل کے دیکھیں. کہتے میں بھی بڑے شوق سے گیا، پتہ چلا وہ شو ہی کینسل ہو گیا اس سے. یہ بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اس طرح سے، گناہوں کے موقع ہی اللہ بند کر دیتا ہے. اللہ ہماری مدد اس طرح سے کرے، کبھی ہمارا رجحان ہونے لگ جائے تو وہ موقع ہی غائب ہو جائے، وہ چیز ہی نہ ملے ہم کو کہ وہ گناہ کریں. شیطان سے اللہ حفاظت کرے گا، اللہ فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجے گا، اللہ اپنا نام لینے کی، اپنا کام کرنے کی توفیق دے گا. یہ ہے اللہ کی محبت. اور یحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے. کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ کسی نے کسی عالم سے کہا کہ علمنی المحبہ، مجھ کو محبت کرنا سکھائیے. تو انہوں نے کہا کہ محبت کوئی سکھائی جاتی ہے، کوئی اس کی تعلیم دی جاتی ہے؟ یہ تو دل کا معاملہ ہے بھائی. جس نے محبت کی ہے وہی جانتا ہے کہ محبت کا کیا نشہ ہے، اپنا کیا سرور ہے اور یہ کیا جذبہ ہے. یہ تو بیان بھی نہیں ہو سکتا، سچی بات. انسانوں سے انسانوں کی محبت بیان نہیں ہو سکتی. لاکھ لوگوں نے شاعریاں کر لیں، ایک حد تک ہی آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو جو کیفیت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے انسان کو، دل میں یاد بسی رہتی ہے. ریفلیکسولی انسان ایکٹ کرتا ہے. اس کی آواز سن کے خود بخود لگتا ہے کہ پاؤں اپنی مرضی سے کھڑے ہو گئے، لگتا ہے اپنی ول بھی نہیں ہے اس کے اندر. ایسی محبت جو ہے نا وہ حواسوں کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے، دل کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ہر کام کرنے میں فرحت اور مسرت محسوس ہوتی ہے. اس سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے، لطف آتا ہے، یاد آتا رہتا ہے ہر وقت. اس کی آواز، اس کے الفاظ گونجتے رہتے ہیں. اس سے ملاقات کرنے کو دل چاہتا ہے. ہر نعمت کے ساتھ محبت جس سے ہونا وہ یاد آتا ہے. اور ماؤں کو خوب تجربہ ہے جن کے بچے ان کے پاس نہیں ہیں. کھانا پکتا ہے، او فلاں کو یہ کتنا پسند تھا، آم کھاتے ہیں، اللہ وہ بھی ہوتے تو ساتھ کھاتے. یہ طریقہ ہوتا ہے. اپنی پسند کی چیز اپنے حلق کا نوالا انسان اس کو دے دیتا ہے جس سے کہ محبت ہوتی ہے. ہر تکلیف میں خیال آتا ہے اس کا جس سے محبت ہوتی ہے. بس رضا چاہیے ہوتی ہے اس کی جس سے انسان نے محبت کی ہوتی ہے. محبوب کوئی ریزن ہے نا کہ اس کو محبوب کہتے ہیں. دل چاہتا ہے بس وہ خوش رہے، چاہے دنیا ناراض ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں. اور محبوب ناراض ہو جائے لگتا ہے دنیا اندھیری ہے، لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی مزہ ہی نہیں دنیا میں. مجھ کو بعض دفعہ اپنی امی کا جملہ یاد آتا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان، ہمارے امی ابو میں لڑائی جھگڑا بالکل نہیں ہوتا تھا. ایک آئیڈیل ریلیشن شپ ہم نے دیکھی، جیسا بیوی کو ہونا چاہیے، جیسا شوہر کو. لیکن ظاہر انسان ہونے کے ناطے کبھی نہ کبھی تو کچھ کھچاؤ ہوتا ہی ہوگا. تو امی کہتی تھی دل چاہتا ہے مر جاؤں، یہ کہتی تھی کہ دل چاہتا ہے میں مر جاؤں. اوبیسلی کسی چیز میں پھر ہم کو امی کے حلیے سے ہی نظر آ جاتا تھا. امی کو دیکھ کے ہم پہچان جاتے تھے کہ امی ابو میں لڑائی ہوئی ہے. وہ اس طرح تیار نہیں ہوتی تھیں، وہ اس طرح اسمائل نہیں کرتی تھیں، ان کے اندر وہ انرجی نظر نہیں آتی تھی. تو یہ ہوتا ہے معاملہ کہ اگر محبوب خفا ہو جائے تو لگتا ہے دنیا میں کوئی مزہ ہی نہیں بچا، ہر چیز بیکار ہے، جیسے یوزلیس ہے. تو جب اللہ سے محبت ہوگی تو ناممکن ہے کہ اللہ کی کتاب سے محبت نہ ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم محبوب کے محبوب کو نہ پہچانیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کیسی تھی، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کی عادات کیسی تھیں. اور بیت اللہ کتنا پیارا ہوتا ہے نا مومن کو، لوگ اس کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں. حالانکہ کیا رونے کی چیز ہے اس کے اندر؟ ایک کالے غلاف کے اندر لپٹا ہوا ایک کیوب ہے، بس سیدھا سادہ بالکل. لیکن آنسو نہیں رکتے لوگوں کے، دیکھ دیکھ کے دل نہیں بھرتا. دل چاہتا ہے کہ بس ٹکٹی لگائے دیکھتے رہیں اللہ کے گھر کو. کس وجہ سے؟ کیا چیز ہے اس کے اندر؟ کس چیز کی کشش ہے؟ محبت کی. محبوب کو محبوب ہے وہ جگہ، بیت اللہ ہے وہ، اور عباد اللہ. آخر میں اور آپ کیوں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے؟ نہ رشتہ ہوتا ہے، نہ ناتا ہوتا ہے، نہ کوئی لین دین ہوتا ہے. صرف چونکہ اللہ سے محبت ہے نا، تو اللہ سے محبت کرنے والے سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو. ایک کاز کے اندر جڑے ہوئے، لکلمت اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے.
کوئی دنیا کا فائدہ نہیں. بعض دفعہ قربانیاں دے کے آتے ہیں, بعض دفعہ گھروں سے ڈانٹے کھا کھا کر آ رہے ہوتے ہیں, گھر والے دامن پکڑ پکڑ کے روک رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں مجھ کو جانا ہے, نہیں مجھ کو یہ کام کرنا ہے, اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں, راتوں کو جاگ جاگ کے کام پورا کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کس لیے؟ کیا موٹیویشن ہے؟ کون سا عہدہ مل جائے گا؟ کس ملک کی نیشنلٹی مل جائے گی؟ نتھنگ. اس گروپ میں شامل ہونا ہے ہم کو, ہمیں حزب اللہ میں شامل ہونا ہے قیامت کے دن, ہم کو اس میں اٹھنا ہے دراصل اس لیے. اور ایک اور بہت اچھی ان کی خوبی بتائی, اور وہ کیا بتائی؟ خوبی یہ بتائی اذلۃ علی المؤمنین, مومنوں پر نرم ہوتے ہیں. اللہ کے پیاروں سے پیار ہوتا ہے, مومنوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں ان کی, اور کیا کرتے ہیں؟ ان کے عیب چھپاتے ہیں, اچھالتے نہیں ہیں, درگزر کا معاملہ کرتے ہیں. دیکھیں, عیب چھپانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آسٹرچ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. مسلمان ممالک میں پرابلمز ہیں, 100% ہے, ہم تو کوئی حقیقت سے نظر نہیں چرا رہے, لیکن اپنا گھٹنا کیا دوسروں کے سامنے کھولیں گے جا کر؟ اپنے مسلمان ملکوں کی برائیاں غیر مسلموں کے سامنے کرنی چاہیے ہم کو؟ نہیں کرنی چاہیے. اپنے بچے کا عیب خود انسان سولو کرتا ہے, اسے نظر نہیں چراتا, وہ یہ نہیں کہتا نا میرے بچے میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ بھی بعض لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ نہیں مسلمان ملکوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بھئی یہ غلط ہے پرابلم, لیکن پرابلم سالونگ کے طور پہ پرابلم کو ڈسکس کریں گے نا, عیب اچھالنے کے لیے تو نہیں. یہ کام تو نہیں کرنا چاہیے. تو نہ مسلمان ملکوں کی برائیاں کرتے ہیں, سعودی عرب سے آتے ہیں سعودی عرب کی برائیاں, ایران سے آئیں گے ایران کی برائیاں, پاکستان سے آئیں گے پاکستان کی برائیاں. یہ زیب نہیں دیتا مومن کو. مومن کے اندر غیرت ہوتی ہے. ایک تو وطن اپنا, ایک اپنے وطن کی برائی کرتا ہے کوئی, اوپر سے وطن بھی کون سا جو اسلام کے نام پر بنا, جو اسلام کے ساتھ ایسوسیٹ ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف قانون نہیں بنے گا. وہ کسی نے عمل کیا نہیں کیا, پیپر پہ تو لکھا ہوا ہے نا کم از کم. پاکستان واحد ملک ہے دنیا کا جو اسلام کے نام پر قائم کیا گیا ہے, 2 نیشن تھیوری کے اوپر. تو ذرا ہم کیئرفل رہا کریں پاکستان کو برا بھلا کہتے ہوئے. پھر میں ریائٹریٹ کر رہی ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گلاس اوور کر جائیں ساری خرابیوں کے اوپر کہ نا ہم تو پرفیکٹ ہیں. نہیں, ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, لیکن ہم پھر یہاں رہ کر اس کو ٹھیک کریں گے, کوشش کریں گے اپنی طرف سے. اور جو ٹھیک نہیں کر سکتا چلا گیا ملک چھوڑ کے, وہ اتنا تو کر سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے منہ کو زپ کر کے رکھے اور ساری مجلسوں کے اندر بیٹھ کے اور پاکستان کا مذاق نہ اڑائے اور سعودی عرب کا مذاق نہ اڑائے. کیوں ہم دوسروں کو مواد فراہم کرتے ہیں کہ وہ ہم پہ مزید کیچڑ اچھالیں. تو نہ ایز اے نیشن کبھی وہ مسلمانوں کی برائیاں کرتے ہیں, اور نہ ایز این انڈیویجول مسلمان کا ذاتی عیب دیکھ کے اچھالتے نہیں ہیں, درگزر کا معاملہ کرتے ہیں. اور دین تو ہے ہی نا, الدین النصیحہ, دین تو ہے ہی خیر خواہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے یہ ڈائریکٹلی براہ راست حدیث سن لی تھی کہ الدین النصیحہ, کہ عوام کے ساتھ بھی اور حکام کے ساتھ بھی نصیحت کرو. ایک دفعہ ان کو گھوڑا خریدنا تھا, ایک صحابی اپنا گھوڑا بیچ رہے تھے, تو یہ ان کا گھوڑا دیکھنے گئے. صحابی نے جو دام لگائے وہ انہوں نے سنے اور گھوڑے کو دیکھا, اور کیا کہا, ان کو یہ لگا کہ جو دام لگائے ہیں یہ گھوڑا اس سے بہت بہتر ہے. میں اور آپ کیا کریں, ہم تو کہیں کیا بارگین ملا ہے مجھ کو, ہم تو کہیں کہ جھٹ دو مجھ کو, اور ہم سب کو فخر سے بتائیں کہ ایکچولی ویلیو تھی اس کی 1 لاکھ, میں نے تو 25 میں خریدا ہے, مثال کے طور پہ. کتنا خوش ہونا, ہم ناز کریں اپنے اوپر. انہوں نے قیمت سنی, انہوں نے گھوڑے کو دیکھا, ان کو لگا کہ یہ انڈر ویلیو کر رہا ہے اپنا گھوڑا, تو کہا اپنے دوست سے کہ دام بڑھاؤ, یہ دام کم ہے جو تم لگا رہے ہو, اس کے زیادہ پیسے مانگو. انہوں نے اور دام بڑھائے. کہا کہ نہیں, اب بھی گھوڑے کی ویلیو پہ تم نہیں آئے ہو, اور دام بڑھاؤ. تو بیچنے والا دام بڑھاتا گیا. تو جب ان کی پسند کا ہو گیا معاملہ, ان کو لگا کہ ہاں اب یہ بالکل فیئر ہو گیا ہے معاملہ, کہ اب جو یہ دام مانگ رہا ہے یہ گھوڑا اسی کے قابل ہے, تو گھوڑا خرید لیا اس سے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا بھی عدل تھا. کبھی مسلمان اس شان کے تھے تو کیوں نہیں تھے؟ ایسی تو نہیں دنیا پہ حکومت کر لی تھی, ایسی تو نہیں اللہ کی مدد آ گئی تھی,
ایسے دو کوڑی کے اخلاق کے ساتھ تو مدد نہیں آتی کوئی اللہ کی. لاکھ کوئی سپر پاور بنتا رہے, لاکھ کوئی ملٹری فورس بن جائے. منگولز بھی بڑے ملٹری فورس تھے, دنیا بڑی انہوں نے فتح کری, آج کوئی نام بھی ان کا نہیں جانتا, پھر سمٹ کے منگولیا چلے گئے جہاں سے نکلے تھے, کوئی امپیکٹ نہیں چھوڑا انہوں نے. اسلام نے تو دنیا کو بدل دیا. مسلمان سمٹ گئے, اسلام تو نہیں سمٹا الحمدللہ. تو یہ ان کا معاملہ ہوتا ہے. ایسے خیرخواہ ہوتے ہیں مسلمان کے ساتھ. اور ہم تو آم خریدنے جائیں گے, جب تک ہم 10 روپے کم نہ کروا لیں ہمارے کلیجے نہیں ٹھنڈے ہوتے. ٹماٹر بھی لیں گے, وہ کہے گا 20, ہم کہیں گے 18.5. اور ہم پھر خوش ہوتے ہیں آ کے. کیلے خریدیں گے 1 درجن تو ہم بہت خوش ہوں گے کہ وہ 100 کہہ رہا تھا, میں 80 میں لے کر آئی ہوں. عادت نہیں جاتی نا, ہمیں ایڈکشن ہے دراصل بارگین کرنے کا. تو اب تھوڑی سی کوشش کر لیں کہ اگر وہ 100 کہہ رہا ہے تو 100 دے دیں اس کو. دیکھیں خریدنے والے کے لیے ہو سکتا ہے کہ 20 روپے ایکسٹرا کوئی بہت بڑی بات نہ ہو, لیکن جس کو مل رہے ہیں نا وہ اپنے بچوں کو کھلا لے گا. وہ ٹھیلے والا, وہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا. تو ایکسپلائٹ نہیں کرتا مومن دوسرے مومن کو, جذبات کا احترام کرتا ہے, حقوق ادا کرتا ہے. اذلۃ علی المؤمنین, اس کا دل خوش کرتا ہے. عبادت ہے. کیا ہے عبادت؟ ادخال السرور علی قلب مومن, مومن کے دل میں خوشی داخل کر دینا, مومن کو خوش کر دینا, اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جانا. کتنی خوش قسمتی ہے اپنے والدین کو ہنسانا, کتنی بڑی نیکی ہے. یہ ہے دراصل اذلۃ علی المؤمنین. ایک شخص جہاد کرنے کے لیے آ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ والدین کو کس حال میں چھوڑا؟ اس نے کہا روتا چھوڑ کر آیا ہوں, لیکن بس مجھے تو قتال کرنا ہے. آپ نے کہا واپس جا, ماں باپ کی خدمت کر. جیسے ان کو رلایا ہے ایسے ان کو ہنسا. تو ماں باپ کا دل خوش کرنا چاہیے, مسلمان بھائی کو ہنسانا چاہیے. یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اپنے ڈول سے اس کے ڈول میں پانی ڈال دینا, یہ بھی نیکی ہے. اب ہم کہیں کہ لو, ہم کہاں ڈول ڈال رہے ہیں, کہ بوٹل ہے کہ نہیں ہے, کولر ہے کہ نہیں ہے. خود پانی پیا, ایک گلاس بھر کے ان کو بھی دے دیا. میز پر بیٹھے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں نا سب لوگ, آپ نے اپنے گلاس میں پانی ڈالا, ساتھ والوں کے گلاس میں بھی پانی ڈال دیں. یہ بھی نیکی ہے. یہ ہے اذلۃ علی المؤمنین. اصلاح کی کوشش کرنا, مسکرا کر دیکھنا. دیکھیں ہر ایرے غیرے کو نہ دیکھ کے مسکرانا شروع کریں. مراد ہے کہ جہاں حلال ہے, جہاں اجازت ہے, تو سمپل مسکراہٹ بھی بڑی بات ہے. مسکرا کر سلام کر لیں گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ کچھ نہیں بگڑے گا. تو یہ مومن کا معاملہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ کے مومنوں پر نرم ہوتا ہے. اعزۃ علی الکافرین, اور کافروں پر سخت ہوتا ہے, بھاری. کیسے سخت ہوتا ہے؟ بدمزاجی کرتا ہے؟ نہ, ہرگز بھی نہیں. معاملہ کیا ہے؟ دین کا. دین کے معاملے میں نہ کافروں سے دبتے ہیں, نہ کافروں سے ڈرتے ہیں, نہ کمپلیکسز میں مبتلا ہوتے ہیں. اور آئیڈیلی اعزۃ علی الکافرین میں کیا آتا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا کا سپر پاور ہونا چاہیے. تبھی تو اعزۃ علی الکافرین ہوں گے نا. ہر ایجاد میں ان کے محتاج ہیں. نہ ہتھیار بنا سکتے ہیں, نہ ویکسین تلاش کر سکتے ہیں, نہ کوئی ٹیکنالوجی انوینٹ کر سکتے ہیں, اور پھر خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ ساری دنیا پر اسلام چھائے گا, ساری دنیا عربی بولے گی. کیوں بولے گی ساری دنیا عربی؟ جو علم دیتا ہے دنیا کو, جو ترقی دیتا ہے دنیا کو, دنیا اس کی زبان بولتی ہے. انگریزی کا جو ہم ڈومیننس دیکھ رہے ہیں, ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ انگلش بولنے والی زبانیں رول کر رہی ہیں دنیا کو. جب لوگ عربی بولا کرتے تھے تو عربی بولنا کیا بتاتا تھا؟ عربی بولنا بتاتا تھا کہ عربی بولنے والے رول کر رہے ہیں دنیا کو, جن کی اوریجنل زبان ہے. تو بات یہ ہے, تو یہ ہم یہ خواب ہی دیکھ سکتے ہیں ابھی تک تو کہ اعزۃ علی الکافرین. اور پھر چونکہ ہم شکست خوردہ اور زوال شدہ قوم ہیں, تو پھر ہم اپنا یہ بخار دل کا عجیب طرح نکالتے ہیں کہ اعزۃ علی الکافرین. ہاں, ہم خودکش حملے کریں گے, ہم ان کے بچوں کو مار ڈالیں گے, ہم ان کی عورتوں کو قتل کر دیں گے, ہم ان کو ہاسٹیج بنا لیں گے. یہ نہیں ہے, یہ طریقہ نہیں ہوتا اعزۃ علی الکافرین کا. اگر تم کو غلبہ پانا ہے ان کے اوپر اے مسلمانوں, تو پھر دنیاوی معاملات میں ان کی محتاجی چھوڑنی ہوگی, ان کو اپنا محتاج بنانا ہوگا, جو کہ حقیقت ہے کہ دنیا نے یہ دور بھی دیکھا. بہترین ایجادات مسلمان, بہترین تعلیمی ادارے کہاں؟ اسپین.
اور قرطبہ کے اندر اور بغداد کے اندر بہترین اسلحہ کس کے پاس؟ مسلمانوں کے پاس، کہ وہ آیا کرتے تھے سیکھنے کے لیے. یعنی کہ اگر آج کی اصطلاح میں ہم بات کریں تو کافر تمنا کریں کاش ہم کو فلاں اسلامی ملک کی نیشنلٹی مل جائے. یہ ہے اعزتاً علی الکافرین. لیکن وہ کہاوت ہے نا کہ ہنوز دلی دور است، ابھی یہ خواب ہی ہے. لیکن چلو خواب دیکھیں گے تو حقیقت بنے گی انشاءاللہ تعالی. اخلاق میں، کردار میں، معاملات میں سپیریئر، کہ وہ جب اپنے ملکوں کو لوٹ کر جائیں تو اسلامی ممالک کی اور مسلمانوں کی مثالیں دیں اور اپنے بچوں کو کہیں کہ دیکھو مسلمانوں کا کردار کیسا ہوتا ہے، دیکھو آنیسٹی کس کو کہتے ہیں، دیکھو ہارڈ ورک کس کو کہتے ہیں. یہ ہونا چاہیے کہ وہ امپریس ہوں، وہ رول ماڈل بنائیں مسلمانوں کو. اور یہ تھا جو کرسچنز نہاتے تھے، صاف رہتے تھے میڈیول ایجز میں، ان پہ جھٹ الزام لگ جاتا تھا چرچ کی طرف سے کہ یہ کہیں چھپ کر مسلمان تو نہیں ہو گیا. یہ ان کا طریقہ تھا، اس لیے کہ مسلمان سمبل تھے صفائی کا. مسلمانوں کے شہر نمونہ تھے صفائی اور آرگنائزیشن کا. جب سارا یورپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، قرطبہ میں روڈز، پیوڈ روڈز تھیں اور ان پر لائٹس لگی ہوئی تھیں اور سرائے تھے جگہ جگہ اور ہاسپٹلس تھے جگہ جگہ اور یونیورسٹیز بنی ہوئی تھیں. تو یہ ہمارا حال تھا، یہ ہم ترقی یافتہ تھے اس طرح سے. تو یہ ہے دراصل اعزتاً علی الکافرین. یہ صرف سلوگن سے نہیں ہوگا، اس کے لیے شدید محنت اور آرگنائزیشن کی ضرورت ہے. اور یہ دور دیکھ چکا ہے اسلام، ایسی بات نہیں کہ یہ دور نہیں آیا تھا. اللہ نے کہا نا کہ فَسَوْفَ يَأْتِي، اس کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دور آنا ہی آنا تھا. اور الحمدللہ پوری شان و شوکت کے ساتھ 800 سال اسلام نے دنیا پر حکومت کی ہے. کہ جب ہم رول ماڈل تھے دنیا کے لیے، لوگ ہم سے آ کر سیکھا کرتے تھے، لوگ ہم سے صفائی، لوگوں نے نہانا ہم سے سیکھا ہے. اور اب مجھے بتائیں مسلمانوں کے شہر کس چیز کا سمبل ہے؟ جی ہاں، صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. اسلام کو مسلسل مینٹین کرنا ہوتا ہے، اسلام کو مسلسل ریپیئر کرنا ہوتا ہے. آبویسلی گھروں کو ہی دیکھ لیں آپ نے بڑا اچھا سا گھر بنا دیا، پھر کوئی نل کا لیک کر رہا ہوگا، پھر کہیں پتہ چلا کوئی سوئچ کام نہیں کر رہا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. ایک دفعہ بنا کر ہمیشہ کے لیے آرام تھوڑی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا، مکمل کر دیا، کمال کو پہنچا دیا، لیکن ہم مینٹین بھی تو کرنا ہے نا پھر اس کو. اور ہم جانتے ہیں جتنا ایکسپینسو گھر ہوتا ہے اتنا ہی خرچ ہوتا ہے اس پہ زیادہ. اتنی حسین جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی عمارت بنا کر دے دی، دارالاسلام اتنا خوبصورت بنا کر دے دیا، تو اس کی ریپیئر بھی ہمیں پھر کرنی ہے، دفاع کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، اس کی ویجیلنٹ رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے. کوئی نظریاتی حملہ تو نہیں کر رہا. آئیڈیالوجیکل وارفیئر کے لیے بھی تیار رہیں. ٹیم ہونی چاہیے، علماء ہونے چاہیے جو ان حملوں کا جواب دیں. یہ بھی جہاد ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، علمی جہاد. اگر کوئی نظریہ اسلام کے خلاف ڈیولپ ہو رہا ہے، قبولیت عام اس کو مل رہی ہے، تو اسلامک اسکالرز ہونے چاہیے جو پڑھیں ان چیزوں کو اور اس کا جواب دیں. پھر وہ اسلامک فائنانس، وہ فائنانس پڑھیں تو اسلام کا فائنانس کا اسٹرکچر دیکھیں اور فائنانس کو اسلامائز کریں. یہ کرنے کا کام، یہ سارے کا سارا جہاد ہے. سرحدی حملوں کے لیے بھی ویجیلنٹ رہنا چاہیے، فوج تیار ہونی چاہیے، یجاہدون فی سبیل اللہ. پھر اس کے لیے دیکھیں نا، ایک اسکالرس کی ہم کو جماعت چاہیے جو کہ آئیڈیالوجیکل علمی جہاد کرے. پھر ایک عسکری جہاد ہے، ہتھیاروں کا جہاد، اس کے لیے فوجیں ہونی چاہیے، ویل اکوپڈ ہونی چاہیے، ٹرینڈ ہونی چاہیے. پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ غیر اسلامی کلچر تو کوئی ہم پہ مسلط نہیں کر رہا لا کر. جیسے نعوذ باللہ کہتے ہیں نا کسی خاندان میں کوئی کسی اور کا بچہ لے کر نہ گھسا لائے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اسلام کے گھر کے اندر کوئی غلط چیز تو داخل نہیں ہو رہی. اور یہ عام طور پہ جو کمزوری داخل ہوتی ہے کسی بھی جگہ، وہ رسومات کے ذریعے سے بھی داخل ہوتی ہے. تو یہ دیکھنا کہ غیر اسلامی کلچر تو ہم پہ مسلط نہیں کیا جا رہا. تو اس کے لیے پھر کون جہاد کرے گا؟ اس کے لیے میڈیا جہاد کرے گا، معاشرہ تیار رہے. اور تو یہ یجاہدون فی سبیل اللہ جو ہے، یہ اسلام کا امیون سسٹم ہے، ہر طرح سے اسلام کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہے.
اور کیا فرمایا؟ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ہے کانفیڈنس، یہ ہے یقین، یہ ہے ایمان۔ they will not be shamed into silence، کوئی ان کو شرمندہ ایمبیرس کر کے چپ نہیں کرا سکتا، کوئی بیک فٹ پہ نہیں ڈال سکتا ان کو۔ اپنے پرایوں کے ایموشنل بلیک میل میں نہیں آتے، مضبوط اعصاب، مضبوط شخصیت۔ نیگیٹو پروپیگنڈے کا جواب دینا آتا ہے ان کو، جو مقصد لے کے چل رہے ہوتے ہیں ذرا شک نہیں ہوتا، پیپل کانشیس، پیپل پلیزر نہیں ہوتے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ہر وقت ناراض کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، نہیں، اگریسو نہیں ہوتے، ابریسو نہیں ہوتے، لیکن لوگوں کے لیے وہ دین نہیں چھوڑ دیتے اپنا۔ اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، اللہ کی نظر سے خود کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی بڑی خوبیاں ہیں، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو دے تو مانگو اللہ سے فضل۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے، تو مانگو کہ تم کو بھی دے سکتا ہے، لاکھوں کو پہلے بھی دیا ہے، تم کو بھی دے سکتا ہے۔ علیم، جانتا ہے کون کتنا مانگ رہا ہے، کون سچے دل سے مانگ رہا ہے پتہ ہے، کون پریٹینڈ کر رہا ہے پتہ ہے اللہ کو، کون پریٹینڈ بھی نہیں کر رہا وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، سب جانتا ہے وہ۔ تو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ یہ ہے دراصل سمجھے کہ مین پیوٹ جس کے گرد زندگی گزرتی ہے۔ نماز سے خاص لگاؤ، خاص اہتمام، گھر میں ہوں، سفر میں ہوں، کاروبار میں ہوں، مصروفیات، پکنک پارٹی جہاں ہوں، نماز نہیں چھوڑتے۔ فالتو وقت ہوتا ہے تو نوافل بھی ادا کر لیتے ہیں، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی ملتی ہے، لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اوبویسلی نرم دل ہیں، ہمدرد لوگ ہیں۔ اور راکعون، عاجزی کرنے والے ہیں۔ راکعون نماز کے لیے بھی آتا ہے اور راکعون عاجزی کے لیے آتا ہے۔ ایزی ٹو ڈیل وتھ، لوگوں پر لائبلٹی نہیں بنتے، ایسٹ ہوتے ہیں، بوجھ نہیں بنتے۔ یہ حزب اللہ ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اس کو معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں حزب اللہ میں شامل فرمائے۔ اور اس میں علماء کے مطابق فتنہ ارتداد کی بھی پیشن گوئی ہے۔ جو اپاسٹسی موومنٹ چلا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، اس کی بھی پیشن گوئی ہے۔ 3 تو آپ کی اپنی ہی زندگی میں لوگ سامنے آ گئے تھے جو مرتد ہو گئے تھے۔ مسلمہ کذاب ہے ان میں سے ایک، اسود انسی ہے اس میں سے ایک، ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور باقی لوگ پھر مانعین زکوٰۃ تھے، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، جن کے خلاف پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگیں کریں۔ تو یہ جو ہمیں اپاسٹسی وارز ملتی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، وہ 2 کے خلاف تھی، ایک جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے خلاف اور ایک مانعین زکوٰۃ کے خلاف۔ تو اس کی پیشن گوئی بھی یہاں پر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فکر نہیں کرنا، یہ سب چیزیں آئیں گی اور چلی جائیں گی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگ ضرور اٹھائے گا جن میں کہ ایسی خوبیاں ہوں گی۔ اللہ ایسے لوگوں کو اٹھائے اور اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی اس میں شامل کرے، اور اللہ ہماری اگلی پشتوں کو بھی اس میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔